मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने गर्मियों का छुट्टियों का काम अच्छे से सर अंजाम दे रहे होंगे। चलिए आइए मेरे साथ मिलकर करते हैं हम जमात शशम का काम। आइए मेरे साथ खोलिए पेज नंबर 41, किताब का सफ़ा नंबर 41। सरगर्मी नंबर 6 देखिए, दर्ज अल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ है जी भर आना, दिल उठ जाना। मुहावरात मतलब जुमले बनाइए। मैंने इन अल्फाज के मायने तहरीर किए हैं, आप अपनी वालदा की मदद से इनके जुमले तहरीर करें। मैं कुछ आपके सामने बयान करती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। आसमान से बातें करना, बहुत ज़्यादा ऊंचा होना। जी भर आना, दिल उठ जाना। आम खा खा कर अली का जी भर आया। आसमान से बातें करना, बहुत ज़्यादा ऊंचा होना। मरी के पहाड़ आसमान से बातें करते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ खुद करना। अली इम्तिहान में पास होने की वजह से अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद करना। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। आब आब होना, शर्मिंदा होना। तारे गिनना, फूला ना समाना। तारे गिनना, ये दो अल्फाज आपको 2 मरतबा तहरीर कर दिए गए हैं। 3 5 करना। बेपरकी उड़ाना, आग बगोला होना। 4 चांद लगना। अब आप अपनी वालदा की मदद से इनके जुमले तहरीर कीजिए। अब सरगर्मी नंबर 7 देखिए मेरे साथ। दर्ज झैल जुमलों में से इसम, फेल और हर्फ अलग अलग करके लिखिए। आइए मैं सबसे पहले आपको इसम, फेल और हर्फ की तारीफ बयान करूं ताकि आपके लिए काम करना आसान हो। इस वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इस्म कहलाता है। फेल वो कलमा जिससे किसी काम का करना, होना, सहना पाया जाए, फेल कहलाता है। हर्फ वो कलमा जिसके अपने कोई मायने ना हो बल्कि 2 जुमलों को आपस में मिलाए, मसलन ने, को, पर, के, की वगैरह वगैरह। अब मेरे साथ आप जुमले पढ़िए। बादल रात से गरज रहे हैं। इसम बादल, गरज फेल, हर्फ से। कहानी को दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया। किसान ने हल चलाया। परिंदा दरख्त पर बैठा है। बाग में कोयल कूक रही है। आप अब्बू आज देर से आएंगे। नेकी कर दरिया में डाल, बतखें दरिया में तैर रही हैं। कल से बारिश हो रही है। अहमद छत पर खेल रहा है। किताब इंसान की बेहतरीन साथी है। रोशा ने ख़त लिखा। रोशा इसम है, लिखा फेल है, ने हर्फ है। बाग में रंगारंग फूल हैं। अमजद और साजिद ने नमाज़ पढ़ी। माँ ने बच्चे को जगाया। अब आप देख सकते हैं मेरे आपकी मदद के लिए यहाँ पे सारे हर्फ तहरीर करिए। से, को, ने, पर, में, से, मैं से, पर, की, ने, मैं और को। अब आप इस और फ़ेल अपनी वालिदा की मदद से इस सरगर्मी में फिल करें। सरगर्मी नंबर 8 पर चलते हैं। साबके और लाहके की तारीफ बिमा मिसाल लिखिए। पहले मैं आपको साबके की तारीफ बयान करूँ, फिर लाहके की। ऐसा लफ्ज़ या हर्फ जो किसी कलमे से पहले लगे तो उससे एक नया बामायनी लफ्ज़ बने, साबका कहलाता है। लाहका, ऐसा लफ्ज़ या हर्फ जो किसी कलमे के आखिर में लगे तो उससे एक नया बामायनी लफ्ज़ बन जाए, लाहका कहलाता है। अब देखिए मेरे पास सरगर्मी है। दर्ज झैल साबकों से 4 बामायनी अल्फाज बनाई हैं। अन अल्फाज यहाँ लिखा हुआ है अन। आगे मैं इसके अल्फाज बनाऊंगी। अनपढ़, अनथक, अनजान, अनहोनी, पाक, बेपना, बद। अब मैंने आपको आपके आसानी के लिए 2 अल्फाज तहरीर किए हैं। बाकी खाली जगह में आप अपनी वालदा की मदद से खुद तहरीर करें। बेपना, बेवकूफ़, बद इखलाक, बदजुबान। अच्छा जी, अब नीचे सरगर्मी देखिए। दर्ज झैल लाहकों से 5 बामायनी अल्फाज बनाइए। अंगेज़ है मेरे पास लफ्ज़, मंद, पसंद, नाक, हैरत अंगेज़, जुर्रत अंगेज़। मैंने आपकी आसानी के लिए 2 अल्फाज तहरीर की है। अब आप बाकी के खुद तहरीर करेंगे। मंद, ज़रूरतमंद, सेहतमंद, पसंद का, नापसंद,
नाक, ख़तरनाक, खौफनाक। सरगर्मी 9 पे आइए। इसम नकरा और मारफा की तारीफ़ें बिमा मिसाल लिखिए। इसम नकरा वो इसम जो किसी आम शख्स, जानवर, जगह या चीज़ का नाम हो बल्कि आम चीज़ों के लिए बोला जाए, इसम नकरा कहलाता है। इसम मारफा वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए, इसम मारफा कहलाता है। इसम नकरा का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। अब नीचे हम सरगर्मी देखते हैं, यानी कि इसम नकरा आम लफ्ज़ लगाने हैं हमने। इसमें लोग ज़्यादातर डैश में रहना पसंद करते हैं, घरों में रहना पसंद करते हैं। घर एक आम सा लफ्ज़ है, मारूफ मशहूर नहीं है, ठीक है। नंबर 2, यहाँ सारा साल दरिया बहते हैं। ये डैश बहुत खूबसूरत है, घर बहुत खूबसूरत है, शहरों में बुलंदो बाला पहाड़ होते हैं। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है। दर्ज झैल पैराग्राफ में से इसम मारफा तलाश करके दी गई जगह पर लिखिए। अब आपके नीचे आपके पास पैराग्राफ है। मौलाना हाली ने नसर के मैदान में बेशुमार खिदमत सरअंजाम दी। आपने शेख सादी, सर सैयद अहमद ख़ान, मिर्ज़ा गालिब के हालात, ज़िंदगी और इल्मी कारनामे लिखे हैं। इसके अलावा आपने अपने दीवान का दीपाचा लिखा है, जो शोहरत की वजह से अलहदा किताबी सूरत में बार बार शाया हुआ और मुकदमा शेर व शायरी नाम पाया। अब मैंने इस पैराग्राफ में अंडरलाइन किए हैं इसम मारफा। अब आपने इन इसम मारफा को नीचे तहरीर करना है दी गई लाइंस में। चलिए सरगर्मी नंबर 10 पर जाते हैं। दर्ज झैल गलत फिक्रात दुरुस्त करके लिखिए। सादिया बहुत अच्छी पढ़ती है। ये जुमला जो है गलत तहरीर हुआ है और हमने इसको दुरुस्त करके लिखना है। सादिया बहुत अच्छा पढ़ती है। मेरी कमर में बहुत दर्द है। ये देखिए, अब हम इसको कैसे तहरीर करके लिखेंगे, कश वाला कमर डालेंगे। मेरी कमर में बहुत दर्द है, यानी कि कश वाला लिखेंगे। ये कमर लफ्ज़ गलत है। नादिया किताब पढ़ रही है। नादिया किताब पढ़ रही है, इसमें 2 आंखों वाला हे का इस्तेमाल करेंगे। आपका क्या हाल है, इसमें हा पेट वाला इस्तेमाल करेंगे। लड़कियां, मैंने 10 किलो गेहूँ खरीदा। लड़कियां स्कूल जाती हैं। वो कई सालों से लाहौर में मुकीम है। झूठ मारना बुरी आदत है। झूठ बोलना बुरी आदत है। आबे ज़मज़म का पानी पी लें। आबे ज़मज़म तो खुद एक पानी है, तो इसलिए हम लिखेंगे आबे ज़मज़म पी लें। अली अच्छा उर्दू बोलता है। अली अच्छी उर्दू बोलता है। हर अशख़ास को सैर करनी चाहिए, यानी कि हर शख्स को सैर करनी चाहिए। 36 पर सरगर्मी नंबर 11 देखिए। इसम मुसद्दर, इसम मुश्तक और इसम जामद की तारीफ़ बिमा दो मिसाल लिखिए। इसम जामद, पहले हम इनकी तारीफ़ पढ़ते हैं, फिर इनकी मुनासिब खाली जगह पुर करके सरगर्मी मुकम्मल करेंगे। इसमें जामद वो कलमा है जो ना खुद किसी दूसरे कलमे से बना हो और ना इससे कोई कलमा बन सके, मसलन किताब, तलवार, बाग वगैरह। इसम मुश्तक वो कलमा है जो किसी मुसद्दर से निकला हो, मसलन लिखना से लिखने वाला, डरना से डरने वाला। इसमें मुसद्दर वो कलमा है जो ख़ुद तो किसी कलमा से ना बना हो, मगर इससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई नए अल्फाज बनाए जा सकें। तो ये होगी आपकी इनकी तारीफ़। अब सरगर्मी नंबर पे देखिएगा, मुनासिब मुसद्दर लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। पहली है जी, मछलियाँ पकड़ना मेरा मुश्किला है। मामूली बातों पर हंसना बुरी बात है। दूसरों की मदद करना नेकी का काम है। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। मेज़ मुरम्मत करना बड़ाई का काम है। हर मौका पर देर से पहुंचना उसकी आदत है। इसी तरह बाकी के खाली जगहों में मैंने अल्फाज पुर किए हैं। आप अपनी और वालिदैन की मदद से इसे फिल कीजिए। अब आइए सरगर्मी नंबर 2 पे चलते हैं। सरगर्मी नंबर 12, इसमें आला और इसम सूत की तारीफ़ बिमा मिसाल लिखिए। इसम आला, अब पहले हम इसम आला की तारीफ़ देखते हैं, फिर इसमें सूत की। वो इस जो किसी आवाज़ या हथियार का नाम हो जिससे कोई काम किया जाए।
چھڑی مثلاً چھڑی سے لے کر بزرگ چلتے ہیں، قلم سے لکھا جاتا ہے، تلوار سے کوئی بھی چیز کاٹی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں صوت وہ اسم جو کسی جاندار یا غیر جاندار کی آواز کو ظاہر کرے، اس میں صوت کہلاتا ہے، مثلاً چوں چوں، چھم چھم۔ اب ہمارے پاس دیے گئے الفاظ سے اس میں مصغر بنائیے، یہ سرگرمی دی گئی ہے۔ الفاظ ہے میرے پاس ٹوکرا، باغ، تھال، ہانڈی، گھر، بھائی، کتاب۔ اس سے میں آپ کو کچھ الفاظ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ ٹوکرا سے ٹوکری، باغ سے باغبان، مشق سے مشقیں میں نے بنائی ہیں، ڈھول سے ڈھولک۔ باقی کے الفاظ دیے گئے ہیں، آپ اپنی والدہ کی مدد سے انہیں فل کریں۔ سرگرمی نمبر 13 پہ آئیے، فاعل اور مفعول کی تعریفی و امثال لکھیے۔ فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، مثلاً علی، اسلم، سدرا، احمد۔ مثال ہے سدرا نے کہانی سنائی۔ مفعول، جس پر کام ہو رہا ہو وہ مفعول کہلاتا ہے، مثلاً کہانی ٹہنی پڑھائے۔ اب نیچے سرگرمی ہے، درج ذیل فقرات میں سے مفعول کی نشاندہی کر کے دی گئی جگہ پر لکھیے۔ جملے ہیں میرے پاس، ابو اخبار پڑھ رہے ہیں، بچے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، امی نے سوٹ کاٹ لیا ہے، کھلاڑی میچ جیت گئے ہیں، لڑکے نے بلی کو کھانا کھلایا۔ میں نے قائد اعظم کی تصویر بنائی۔ بچوں نے مل کر اسکول کو سجایا۔ موچی بہت مہارت سے جوتا سی رہا تھا۔ مومانی نے پودوں کو پانی دیا۔ نرس مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اب آئیے دیکھیے میرے ساتھ، میں نے جو آپ کے سامنے سرگرمی پڑھی ہے اس کا میں نے مفعول فل کیا ہے، اخبار، آنکھ مچولی، سوٹ، میچ، کھانا۔ اسی طرح باقی کے الفاظ آپ اپنی والدہ کی مدد سے تحریر کریں۔ اب سرگرمی نمبر 14 پہ آئیے، اخبار کا مطالعہ کیجیے، کوئی سے دو دلچسپ خبریں کاٹ کر چسپاں کیجیے اور ان پر تبصرہ کیجیے۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سیاست کی خبریں ہیں یا اس سے بھی ریلیٹڈ، یا جو بھی آپ کو اچھی خبر اخبار میں لگے، والد کی مدد سے کاٹیں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کیجیے، اس کی چند لائنیں تحریر کیجیے اور اپنا کام مکمل کیجیے۔ آخر میں آپ کو میں پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنا کام صاف ستھرا کیجیے گا۔ یہ دونوں سرگرمیوں کو اچھے سے مکمل کریں اور اچھے سے ان کو پیسٹ کر کے اپنے والد کی محترم کی مدد سے اس کو اچھا سا فل کیجیے۔ سرگرمی نمبر 15 پہ دیکھیے، درسی کتاب میں دی گئی نظم کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس نظم ہے شاعر حمد، تو یہاں پہ میں نے حمد کا خلاصہ تحریر کیا ہے۔ شاعر اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس حقیقی کائنات کا مالک و خالق ہے، دنیا کا نظام اسی کی حکمت سے روا دوا ہے، یعنی کہ وہ عزت، عظمت، بڑائی دینے والا وہی ہے، وہی ہماری نیتوں سے واقف ہے، وہی آخرت میں ہمارے اعمال کا فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی کتاب، درسی کتاب میں سے نظم کا مطالعہ کرنا ہے اور اپنے حساب سے نظم کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ یہ چند میں نے آپ کو لائنز تحریر کر دی ہیں، ان سے آپ مدد لے کر خلاصہ مکمل کیجیے۔ سرگرمی نمبر نیچے والی دیکھیے، درسی کتاب میں دی گئی کسی ایک نظم کی نثر لکھیے، یعنی کہ تشریح لکھیے۔ دعا، میں نے بند نمبر 1 اٹھایا ہے، دو عالم کے آقا، مطلب میں نے اس کو شارٹ کر کے لکھ دیا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاس نظم ہے نعت، شاعر کا نام ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی۔ تشریح کرتے ہیں جی، شاعر بند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے امام اور بیماروں کو شفا دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 30، سرگرمی نمبر 16 پہ دیکھیے، پڑھائے گئے اسباق میں سے کوئی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ میں نے سبق کا نام لکھا ہے چڑیا کی نصیحت۔ جیسے کہ آپ نے اس کی پڑھائی کی ہے، جماعت ششم میں ایک چڑیا ہوتی ہے اور ایک شخص ہوتا ہے وہ جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر جمع کرتا ہے اور اپنے
رہن سہن اور گزارے کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے، بیچ کر پھر ان کو اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ وہ ایک دن جنگل میں جاتا ہے، اس کو بہت ساری چڑیاں نظر آتی ہیں، وہ جال بچھاتا ہے، اس کی جال میں کوئی چڑی نہیں آتی، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح پھر وہ چڑیا کی کچھ باتیں مانتا ہے، پھر چڑیا اس کو نصیحت کے طور پر کچھ باتیں بتاتی ہے جو اس کے کام آتی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ جب آپ اس پورے سبق کی پڑھائی کریں گے تو پھر آپ کو اس کا ایک پیراگراف کی شکل میں خلاصہ نظر آئے گا، پھر آپ نے اس کی چڑیا کی نصیحت کا خلاصہ تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب سبق کی پڑھائی کریں گے تو آپ کو آسانی سے اس کے خلاصے کے پیراگراف مل جائیں گے۔ چلیے اب میرے ساتھ سرگرمی نمبر 17 پر چلتے ہیں۔ کسی ایسی خوبصورت جگہ کی منظر کشی کریں جس کی آپ نے سیر کی ہو، اس کی خوبصورتی کو اس طرح بیان کیجیے کہ وہ منظر پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو جائے، مطلب کہ جیسے ہی وہ آپ کے الفاظ کو پڑھے وہ میں خود کو محسوس کرے کہ میں خود اس جگہ پر موجود ہوں۔ آپ اس میں سوات کی سیر کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ کیسے گئے، کس طرح گئے، بائی بس گئے، بائی ٹرین گئے، اپنی فیملی کے ساتھ گئے، میرے فیملی میں کتنے افراد شامل تھے، ہم وہاں کتنے دن ہم نے اسٹے کیا، ہم نے کیا کھایا کیا پیا، ہم نے کیسے انجوائے کیا، اپنی تصاویر بنائیں، باقاعدہ اس کو ایک منظر کشی کی صورت میں تحریر کریں تاکہ پڑھنے والا آپ کی اس تحریر سے لطف اندوز ہو۔ سرگرمی نمبر 18 دیکھیے۔ سرگرمی نمبر 18، ماں اور بیٹے کے درمیان صبح کی سحر کی اہمیت پر مکالمہ لکھیں۔ مکالمہ سے مراد بات چیت، یعنی کہ بیٹا اور ماں کے درمیان بات چیت کو آپ الفاظ میں تحریر کریں۔ مثلا مثال کے طور پر امی السلام علیکم، گھر میں جب بڑی ہوتے ہیں تو جیسے کہ ہماری والدہ یا دادا دادی سب سے بڑے لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، پھر ہم ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح امی علی سے کہہ رہی ہے السلام علیکم، علی کہہ رہا وعلیکم السلام، امی آپ کیسی ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں، آج آپ صبح اتنی جلدی اٹھ گئی؟ والدہ کہتی ہیں کہ میں نماز کے لیے اٹھی ہوں، پھر علی کہے گا کہ چلے آئیے امی آج ہم دونوں ماں اور بیٹا مل کر سیر پر چلتے ہیں، واک کر کے آتے ہیں۔ پھر اس طرح آپ کی جب والدہ کے ساتھ بات چیت ہوگی تو وہ آپ کی سیر کی اہمیت پہ ہوگی، آپ اپنی والدہ کی مدد سے اس مکالمے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ چلیے آئیے میرے ساتھ سرگرمی نمبر 19 پہ، اسکول میں منعقد ہونے والی کسی بھی تقریب کی روداد لکھیے۔ جیسے کہ ہمارے اسکول میں پچھلے دنوں انعامات کی تقسیم ہوئی تھی، 9 10 کے بچوں کو شیلڈز دی گئی تھی، 1 سے لے کر 5 تک کے بچوں کو شیلڈز دی گئی تھی، 5 سے لے کر 8 تک کے بچوں کو شیلڈز دی گئی تھی۔ تو آپ نے جیسے جیسے وہاں پر اس پروگرام کو دیکھا اس کے حال و احوال کو بیان کیجئے۔ وہاں پہ آپ نے کیسے گئے، اپنی والدہ کے ساتھ گئے، والد کے ساتھ گئے، سب سے پہلے آپ نے کون سا فنکشن اٹینڈ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ٹرافی کو ریسیو کیا اور پکچرز بنائی، کون سے ایسے معزز افراد آئے جن کے تھرو آپ کو آپ کی ٹرافی دی گئی۔ اس طرح کے واقعات کو تحریر کرے اور ایک روداد نویسی کی شکل میں تحریر کر دیجئے۔ سرگرمی نمبر 20 ہے، آپ کے بڑے بھائی کی شادی طے پا گئی ہے، اس میں شرکت کے لیے پرنسپل کے نام رخصت کی درخواست لکھیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ درخواست کا ہم پیٹرن کیسے سٹارٹ کرتے ہیں، بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ الائٹ اسکول ہرمین 2 اسلام آباد جناب عالیہ، اور باقاعدہ پھر آپ کو جتنے دنوں کی آپ کو چھٹی چاہیے آپ اس میں تحریر کریں اور اپنی درخواست جو ہے پرنسپل تک پہنچا دیں۔ سرگرمی نمبر 21 پہ آئیے، اپنی خالہ کے نام گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے شہر آنے کی دعوت دیں اور سیر کا پروگرام ترتیب دینے کے لیے خط لکھیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں خط کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، آپ جس جگہ پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں، شہر کا نام لکھتے ہیں، ڈیٹ ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اوری ٹاؤن اسلام آباد 14 جون 2023، پیاری خالہ جان۔ سب سے پہلے ہم خط کا آغاز کیسے کرتے ہیں، السلام علیکم، سلام کے بعد حال چال پوچھتے ہیں، پھر ان سے کہا جاتا ہے سب خیریت ہے گھر پہ، آج کل آپ کے کیا مصروفیات ہیں، پھر آپ ان کو اپنے شہر آنے کی دعوت دیں گے کہ میں آپ کو اپنے شہر میں فلاں جگہ پر لے کر جاؤں گا اور ہم خوب انجوائے کریں گے، آپ کی رہتی چھٹیوں تک ہم بہت اچھے سے اس موسم میں دوسرے شہروں میں ہم وزٹ کرنے جائیں گے اور اپنی چھٹیوں کو یادگار بنائیں گے۔ پھر آپ نیچے لکھیں گے آپ کا پیارا بھانجا یا بھانجی، بس سلام، گھر پر سب کو سلام، اللہ حافظ۔ اوکے بچوں، آپ سے میں ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گی، جب بھی آپ نے اپنی سرگرمی کا کام مکمل کرنا ہے اوپر جماعت کا کام لکھیے گا، ڈیٹ ڈالیے گا، نیٹ اینڈ کلینس اور سائڈس پہ لائنس بھی ڈرا کیجیے گا اور اپنی کام کو نیٹ اینڈ کلین کیجیے گا، اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے گا۔ کلاس سرگرمی نمبر 5، سیرت کی کتابوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی واقعہ لکھیں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کے بے شمار واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایک چیدہ واقعہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جو کہ یہودیوں کے اور نصرانیوں کے گھر میں ان کے قبضے میں تھا، اور مسلمانوں کو پیاس اور پانی کی تڑپ بہت زیادہ تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحرا میں پانی موجود نہیں ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی جو ہے، وہ پانی کا کنواں جو ہے وہ خرید کر مسلمانوں کو دیا۔ اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہی کنواں ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا تھا، ان کو نظر بند کیا گیا تھا، تو اسی کنویں سے ان کو بھی پانی نصیب نہیں ہوا، نہیں پینے دیا گیا۔ یہ واقعہ ہم لوگوں نے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے سرگرمی نمبر 6، صداقت کی بدولت انسان خوبیوں کا مجموعہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو آپ لوگوں کو بتایا کہ سچ جو ہے نا، سچ، میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کہ میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان برائیوں سے دور ہٹ جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ تو اس طرح وہ آپ علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ بھئی آج آپ نے کون سا گناہ کیا، تو بتا دیتا۔ اس طرح کرتے کرتے مہینہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ اس نے اس شخص کو بلایا کہ ہاں کل کون سا تم نے گناہ کیا؟ تو وہ فرماتا ہے یا رسول اللہ، صرف اس بات کی وجہ سے کہ میں صبح جھوٹ نہیں بول سکتا، میں آپ کو کیا جواب دوں گا، اس بات کی وجہ سے میں نے سارے کے سارے گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ تو دیکھو نا، صداقت، سچ کی وجہ سے انسان ایک خوبیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ سرگرمی نمبر 7، اپنی پسندیدہ اشیاء کے بارے میں لکھیے، یعنی جو بھی چیزیں آپ کو پسند ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی کے اعتبار سے ہے، چونکہ اسلام میں اسلامیات ہے تو اس اعتبار سے جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ لینی ہے۔ سرگرمی نمبر 8، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں، MCQs ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً یہ 8 MCQs ہیں، یہ آپ لوگوں نے لگا لینا ہے۔ نمبر 1 مثال کو بتا دوں، اذان مسلمانوں کو باجماعت ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز؟ نماز باجماعت ادا کرنے کی۔ اس طرح آپ لوگوں نے یہ کمپلیٹ حل کر لینا ہے۔ اس طرح کلاس سرگرمی نمبر 9 جو ہے اس میں دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، قیصر روم جنگ کی فتح کا جشن منانے کہاں آیا ہوا تھا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے غزوہ بدر ہو رہی تھی اسی وقت وہاں پر دوسری جگہ کے اندر روم اور فارس کے درمیان بھی ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ سورۃ الروم آپ لوگوں نے پڑھی، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اس کے اندر بتایا گیا نا کہ مسلمان اور یہاں پر ایک طرف مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے، دوسری طرف کا نام ہے روم اور فارس والا تھے۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ فارس کے حق میں تھے اور جو مسلمان تھے وہ روم کے حق میں تھے کہ روم والے جیت جائیں۔ تو یہ جو قریش مکہ ہے نا، مشرکین مکہ، یہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو کہتے تھے کہ جس طرح فارس والے رومیوں کے اوپر غالب آ رہے ہیں اسی طرح ہم بھی آپ لوگوں کے اوپر غالب آئیں گے، یعنی ہم آپ کو شکست دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہاں پر پہلے رومیوں کو تھوڑی بہت نقصان ہوا، لیکن اس کے بعد وہ فتح حاصل ہوئی۔ جب فتح حاصل ہوئی تو قیصر روم وہ جنگ کا جشن منانے کے لیے کہاں آیا تھا، یعنی جنگ کے جشن جو ہے وہ منانے کے لیے قیصر روم وہ بیت المقدس گیا تھا، بیت المقدس گیا، وہاں اس نے جشن منایا تھا۔ نمبر 2 ہے صلح حدیبیہ کس سنہ ہجری میں ہوا؟ صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اعلان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام و صحابہ وہ ایک پوری جماعت کے ساتھ نکلے مکہ کی طرف مدینہ سے، لیکن راستے میں حدیبیہ کے مقام پر کفار نے آپ کو روک لیا تھا اور آپ کو وہاں پر فکر میں ان سے کچھ معاہدات طے ہوئے کہ ہم جس طرح مشرک کفار نے کہا کہ آپ جو ہے اس سال نہیں جائیں گے بلکہ اگلے سال جائیں گے، 3 دن رہیں گے بغیر اسلحہ کے ہوں گے، تو وہاں پر جگہ میں کچھ صلح کی گئی۔ یہ جو ہوا تھا یہ 6 ہجری کو ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے اذان کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو اذان کے لفظی معنی ہے اجازت کے، ٹھیک ہے، بتلا دینے کے، اذن جو ہوتا ہے اذان سننا، ٹھیک ہے، بتلا دینا، اور اجازت کے، تو اس کے یہ مطلب آتے ہیں لفظی۔ نمبر 4 ماحول کی صفائی اور پاکیزگی کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو کلاس جب انسان کا ماحول صاف ہو، انسان خود پاکیزہ ہو، تو جب انسان کا ظاہر پاکیزہ ہوتا ہے انسان کا باطن خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ پاکیزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ بری دوست کی صحبت سے اچھا ہے کہ بندہ اکیلے بیٹھ جائے، بندہ اکیلے بیٹھے، یعنی پورے دوستوں سے بیٹھنے سے اچھا کیا اکیلا بیٹھے۔ اور
अकेले बैठने से अच्छा है कि वो अच्छी सोहबत में बैठे, अच्छी सोहबत में बैठे, मतलब है कि माहौल साफ़ होगा, माहौल अच्छा होगा तो फिर अंदरूनी जो है वो सफाई और पाकीज़गी भी साथ हो जाती है। नंबर 5, तहारत से क्या मुराद है? तहारत से मुराद पाकी है जिस्म के ऑर्गन में, इसी तरह दीगर चीज़ों से वो अपनी। नंबर 6, आमुल हज़न किसे कहते हैं? आमुल हज़न भी, आमुल हुज़्न भी है। हुज़्न कहा जाता है गम और आम कहा जाता है साल को, यानी गम का साल से क्या मुराद है? तो जिस साल आपके चचा अबू तालिब और आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो वफ़ात पा गए थे, तो उस साल को आप अलैहिस्सलाम ने गम का साल कहा गया था, उसको आमुल हुज़्न या आमुल हज़न कहा जाता है। इसके बाद क्लास हमारा आज का सबक ये है कि हम हर वक्त अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात की फरमाबरदारी करेंगे और 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे। और अब चूँकि ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है, आगे हज आ रहा है और क़ुरबानी आ रही है, तो हमें एक तो तलबिया जिसे कहते हैं, तलबिया होता है, और अय्याम तशरीक़ के अंदर जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने उसका अज़कार करते रहना है, ज़िक्र अज़कार करना है और अपने गुनाहों की और माफ़ी मांगनी है। इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो मसाइब मुश्किलात आए हैं इसको हमसे दूर कर दे। होप क्लास जो कुछ समझाया गया, पढ़ाया गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में आपको मालूमात चाहिए हो या आपको समझ में ना आया हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा।